ہے، اور اگر پارٹیاں نہیں کر سکتی ہے، وہ اپنے کام سے غافل ہے اور ان اپنے موضوع پہ وہ عوام کے سامنے نہیں آ سکتے ہیں، بات نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ واضح ہے معاملہ۔ معیشت کے بدحالی کا بنیادی خرابی ہے وہ ہمارے غلط سیاسی فیصلوں کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے تو اس کے نتیجے میں ہم اور خرابی کی طرف جائیں گے، اگرچہ ہم کماتے بھی کم ہیں۔ دنیا کا ابھی شہزادہ صاحب افغانستان کا موازنہ کر رہے تھے، تو لوگ اگر کم کماتے ہیں تو پھر سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو شاہانہ بیوروکریسی ہم نے پال کے رکھی ہے، اتنا بڑا فوج رکھا ہے، اتنی ناکام ترین عدلیہ جس کا دنیا میں 150 کے بعد نمبر ہے، اور جج صاحب کے سامنے آپ کانس نہیں سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے میری توہین کی ہے۔ سیاستدانوں کے جس طرح نخرے اور تماشے ہم نے پچھلے 50 سال میں، ہم نے کوئی ننگ والا کام تو عملاً نہیں کیا ہے نا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے چیزیں پال کے رکھی ہے۔ اب اس وقت تو پاکستان مغول شہزادوں کا ملک ہے، اور میں بھی قاری میراللہ، میں اگرچہ معذرت کم کرتا ہوں لیکن آج قاری میراللہ صاحب سے معذرت کر لوں گا کہ جو مذہبی اشرافیہ ہے اس کو بھی اپنا حلوہ اور اپنی چیزیں ملتی ہے، تو وہ بھی اس میں شریک ہے۔ اس لیے انقلاب بھی نہیں آتا ہے اور لوگوں کی غربت بھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس کا جو نتیجہ آئے گا وہ بہت خطرناک ہوگا۔ جب لوگ نکلیں گے، ابھی تو ہم اس پہ ہے کہ لوگ نہیں نکل رہے ہیں، جب نکلیں گے تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جن لوگوں کے اندر شعور ہے، جو فرض ادا نہیں کرتے ہیں، انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کوئٹہ کی حالت دیکھ لیں، باقی صوبے کی حالت دیکھ لیں، تو ہم کرتے تو کچھ نہیں ہے، یعنی جو چیز ممکن ہے، بارڈر سے کوئی تھوڑی بہت کوئی چیز آتی ہے تو اس پہ بھی سیاستدان اور فوج چاہتے ہیں یا مافیاز چاہتے ہیں کہ 100% ہمارا قبضہ ہو۔ عام آدمی اس میں نہیں آئے، آپ پارٹی کی اجازت نہیں دیتے ہیں اور چینی یہاں سے ساری جو ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، غائب کرتے ہیں، تو لوگ تو ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں بہرحال بات کو سمیٹتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ حالات اس وقت، اگرچہ اس وقت تو ظاہر ہم الیکشن کی کیفیت میں ہیں، الیکشن خود ایک سوال ہے۔ پچھلے ابھی یہ جو تازہ ہم نے تماشا بنایا، جس طرح ایک حکومت ختم کی، درجن بھر پارٹیوں نے آ کے حکومت بنائی، کیا ہوا اس سے؟ فائدہ کیا ہوا؟ مثلاً یہاں جعفر صاحب بیٹھے، نون لیگ کو کیا فائدہ ہوا؟ پی ڈی ایم کو کیا فائدہ ہوا؟ سوائے بدنامی کے، مہنگائی کے، مشکل کے۔ اور اب ایک ہم نے پھاڑا ایجاد کر لیا کہ ملک ختم ہو رہا تھا، اس لیے ہم آگے بیٹھ کے ہم نے اس کو کوئی قبول نہیں کر رہا ہے، اور نہ یہ قبول کرنے والی منطق ہے۔ اس لیے ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے۔ اس وقت مشکل یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں الیکشن میں اپنے کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں جا سکتی ہے، چاہے کسی نے 1.5 سال حکومت کیا یا کسی نے 3 سال حکومت کی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں شروع تو یہیں سے کرنا ہوگا کہ معاشرے کو ہمیشہ ٹھیک کرنے والی جو بنیادی اکائی ہے وہ میڈیا کی نہیں ہے، وہ فوج کی بھی نہیں ہے جو ہم بہت زیادہ راگ گلاتے رہتے ہیں، وہ عدلیہ کی بھی نہیں ہے، وہ ملا اور پیر صاحب کا بھی نہیں ہے۔ سب سے بنیادی جو آئینی اور دستوری ذمہ داری ہے وہ سیاسی جماعتوں کی ہے، سیاسی کارکنوں کی ہے۔ اگر پاکستان کا سیاسی کلاس اس بات کو سمجھے گا تو معاشرت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل بھی ہے۔ ہم اپنا لائف سٹائل کس نے تبدیل کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے تبدیل کرنا ہے، پھر اس کے بعد ملازمین پہ باری آئے گی۔ ہم ملازم سے تو مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جو لیڈر ہے، جو اپنے لیے عزت کمانا چاہتا ہے، جو اپنے لیے نعرے لگوانا چاہتا ہے، جو زندہ باد کے شوقین ہوتا ہے، وہ اپنے لائف سٹائل کو صحیح کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو تماشے سب لوگ دیکھتے ہیں۔ اس لیے حالت یہ ہوتی ہے، ابھی یہ جو تازہ فگرز آ رہے ہیں کہ ہمارے سوئی سندرن گیس کا جو ایم ڈی ہے اس کی 65 لاکھ تنخواہ ہے۔ اب یہ دنیا کے کس ملک میں ہے کہ ہمارے ہاں گیس نہیں ملتی ہے؟ یہاں آپ واسا کے اندر چلے جائیں، آپ میونسپل کارپوریشن کے اندر چلے جائیں، آپ وابڈا کے اندر چلے جائیں، وابڈا کی جو اس وقت بدماشی ہے، عام آدمی کے بل پہ آپ اس کے خلاف FIR درج کرتے ہیں۔ یعنی یہ سارے جو تماشے ہیں، یہ تو ظاہر ہے سیاسی کلچر کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس لیے سیاست اور سیاسی پارٹیوں کے اور حالم کے علاوہ ہمارا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ابھی ہم مجموعی طور پہ اس حالت میں بھی نہیں ہے کہ ہم انقلاب کی طرف بڑھ سکیں۔ بدحالی آئے گی، غربت زیادہ بڑھے گا تو لوگ مجھے اور آپ کو کھینچیں گے، اور سب سے بری حالت مڈل کلاس کی اور سیاسی کارکنان کی اور چھوٹے ملازمین کی ہوگی۔ یہ جو بندوق بردار لوگ ہیں، مافیاز ہیں، وہ بھاگ جائیں گے، محفوظ ہوں گے۔ اس لیے یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو تھوڑی بہت قبرستان بننے کے بجائے آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں اور اللہ کرے کہ کوئی راستہ بن جائے۔ اس وقت دو راستہ الیکشن ہے،
اگر الیکشن ہمارے یار جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنے دیں گے، جس کو بھی ووٹ ملے، چاہے جس کو اپنی جیل میں بٹھایا اس کو ملے بغیر اس کے، یہ ہمارے سیاسی لوگوں کو کھل کے بات کرنی چاہیے۔ اگر عمران خان کو ووٹ ملے تو آپ کو اسے موقع دینا چاہیے، آپ نے غلط کیا ہے، اس کو درمیان سے اس طرح نہیں ہوتا ہے نا، جب آپ اس طرح لوگ پہنتے ہیں تو اس کا ریئیکشن آتا ہے۔ اگر پی ڈی ایم کو ملتا ہے تو مبارک ہو، پی ڈی ایم اس معیشت کو صحیح کریں، کوئی اور راستہ، کوئی اور حل نہیں ہے۔ ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، ہم بہت سارے مسائل میں ہیں، یہی حل ہے، اور صحیح راستے کے مطابق چلیں گے تو راستہ بنے گا۔